جو سرکار سے حدیث کے ساتھ فقہ پڑھ رہے ہیں، ابی بن کعب ہیں جو نبی آخر الزماں سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو مدینے کے سب سے بڑے قاری کہلائے، زید بن ثابت ہیں جو نبی آخر الزماں سے علم میراث پڑھ رہے ہیں۔ اسی مسجد میں پڑھنے والوں میں ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ ہیں، خالد بن ولید جیسے لوگ ہیں، سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی ہیں جو رسول اللہ سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کریں۔ جس جنگ میں چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ اسی مسجد میں پڑھنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت ابو دردہ جیسے صحابی ہیں جن کے دن روزوں میں، راتیں نمازوں میں کٹتی تھیں، جن کو زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا، وہ رسول اللہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آپ نے کوئی ایسا استاد دیکھا جو اکیلے بیٹھ کے درسگاہ میں وہ صرف امامت نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھا رہا ہے، وہ قاری بھی بنا رہا ہے، وہ محدث بھی بنا رہا ہے، وہ مفسر بھی بنا رہا ہے، وہ فقیہ بھی بنا رہا ہے، وہ سپہ سالار بھی بنا رہا ہے، اپنے بعد آنے والے خلفاء کی جماعت بھی تیار کر رہا ہے، اور وہ صوفی اور تصوف کا امام بھی بنا رہا ہے۔ یہ ذات صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے مدارس آپ دیکھ رہے ہیں ان کا شجرہ اسی مدرسے سے ملتا ہے جس کی بنیاد مسجد نبوی میں سرکار نے رکھی۔ آج بھی مسجد نبوی کی صحن میں آپ جب حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ صفہ چبوترا موجود ہے جس پہ تقریباً 70 سے 80 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی رسول اللہ کے صحابہ کا ہاسٹل تھا، صحابہ اسی پہ بیٹھتے تھے۔ نہ ان کے کوئی کھانے کا معقول انتظام، نہ رہنے کا کوئی معقول انتظام، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، راتوں دن بیٹھ کے سرکار سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ مدرسے جو ہمارے ہیں یہ بے اصل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کا شجرہ سید الانبیاء کے مدرسے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو صرف پڑھایا ہی نہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سرکار نے پڑھایا بھی اور اپنے صحابہ کا تزکیہ بھی فرمایا، ان کو پاکیزہ بھی بنایا، ان کو ستھرا بھی کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی، سکھائیں بھی اور ان کو ستھرا اور پاکیزہ بھی۔ کبھی کبھی بچے ہمارے بیٹھے یہ فارغ ہو رہے ہیں، یہ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، شکر کی زبان استعمال نہیں ہو پاتی، بھول جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مدرسے میں سند بانٹنے کے لیے ایک مولانا صاحب کو دعوت دی کہ ہمارے فارغ ہونے والے بچوں کو آپ سند تقسیم کر دیں۔ تو وہ بیٹھے اور بچوں سے کہا آپ لوگ آتے جائیں لیتے جائیں۔ تو جب پہلے وہ فارغ آئے سند دی مولانا صاحب نے تو انہوں نے سند لی اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا رکو یہ سند واپس کر رکھو۔ کہا کیا بات ہے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کہا میں بتاتا ہوں، تم سند ابھی رکھ دو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں سند دی۔ اللہ کے بندے اتنی بڑی سند تمہیں دیا،
اور تمہاری زبان پہ شکر کے کلمات بھی جاری نہیں ہوئے کہ کم سے کم یہ کہہ سکتے کہ جزاک اللہ۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کہ جزاک اللہ کہہ دو۔ تم نے پڑھا، تمہاری تربیت ہوئی، تمہاری تعلیم ہوئی، یہی تم بھول گئے کہ اپنے رب کا شکر جب نہیں ادا کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ملی تو ایسا ہے تم ابھی اور پڑھو، تمہیں اور پڑھنے کی ضرورت ہے، تب یہ سند تمہیں دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر، وہ فارغ صاحب انہوں نے کہا اچھا مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں کہتا ہوں جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو خیر انہوں نے سند دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بچے آئے سبوں نے جزاک اللہ کہا اور سند لیا۔ تو یہ ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو واقعی تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تو داخلہ کرا کے چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کا، لیکن اچھا انسان ان کو یہی دارالعلوم قادریہ کے اساتذہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی آسانی سے کوئی عالم نہیں ہوتا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ سبحان اللہ، لیکن جن کی تربیت ہو جاتی ہے سبحان اللہ، تو وہ حضور نصیر ملت کی شکل میں نظر آتی ہے، ان کی تربیت حافظ ملت ہوتی ہے۔ سبحان تو آج ان کا فیض دیکھیں کتنا جاری و ساری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیض جاری ہو، عام ہو، تو انہیں اپنے اساتذہ کا مخلص ہونا چاہیے، اتحادشار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کا فیضان جاری ہو سکتا ہے۔ آج بھی فیض کا دروازہ بند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا یہ پڑھنا پڑھانا معمولی کام نہیں ہے۔ آپ جب مدرسے میں داخل کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہیں آتا۔ استنجا خانے میں بیٹھنے کا سلیقہ ان کو نہیں رہتا، کیسے رہنا سہنا چاہیے۔ لیکن 9 سال کی محنت سے ہمارے یہ اساتذہ اتنی کوشش کرتے ہیں ان کے پیچھے کہ پھر وہ اچھے عالم ہی نہیں، اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اس شکل میں جو یہ نظر آ رہے ہیں بچے، یہ ان کے اساتذہ کی مہربانیاں ہیں، تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، حضور نصیر ملت کے اہتمام کا نتیجہ ہے کہ آج یہ عالم دین کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے پڑھنے میں، ان کی تربیت میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ میں تو عرض کروں گا ان بچوں کے والدین بھی اگر آئے ہوں تو وہ جامعہ قادریہ کا احسان مانیں، ان کے اساتذہ کا احسان مانیں۔ کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے، ایک جلسے میں میں گیا جونپور میں، قاری صاحب ایک تھے، تو ان سے میں نے پوچھ لیا کہ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت خیریت پوچھ رہے ہیں، میں تو جیل جاتے جاتے کیوں؟ کہا ایک لڑکے کو مار دیا تو اس کے گھر والوں نے مقدمہ کر دیا۔ میں کہا اچھا، آپ مجھے بتائیں اگر کبھی کسی غلطی پہ کسی استاذ نے مار دیا تو آپ لاٹھی لے کے مدرسے میں آ گئے، پھر تو کام ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہارون رشید جیسے لوگ جب اپنے بیٹے کا داخلہ انہوں نے کرایا امام کسائی کے وہاں امین یا مامون کا،
تو کہنے لگے حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے یہاں رکھ لیجئے، پڑھائیے گا، تربیت کیجئے گا، کبھی یہ سوچئے گا بھی نہیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے، تربیت میں جو کچھ بھی ضرورت ہے اس کی وہ کریے گا۔ حضرت نے داخلہ کر لیا۔ پہلے بادشاہ لوگ اپنے بیٹوں کو عالم بناتے تھے، کیوں؟ وہ جانتے تھے ان کو بادشاہت کرنا ہے تو حرام و حلال کی تمیز انہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داخلہ کرا کے چلے گئے، پھر ایک دن خیال آیا چلو دیکھیں حضرت کیا سکھا رہے ہیں بچے کو۔ گئے، ہارون رشید جب پہنچے تو وہ غالباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا، نماز کا۔ امام کسائی وضو کر رہے تھے اور ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا۔ امام کسائی اپنا پیر اپنے ہاتھوں سے دھل رہے تھے اور بادشاہ کا بیٹا اپنے استاذ کے پیر پہ پانی ڈال رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا بیٹا اگر اتنا فرما بردار ہو جائے تو ہم تو خوش ہو جائیں گے، چلو اس کو ادب تو آ گیا، استاذ کا احترام تو آ گیا کہ وہ اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہے۔ لیکن ہارون رشید خوش نہیں ہوئے، پیچھے سے ایک تماچا اپنے بیٹے کو رسید کیا اور کہا نادان، صرف استاذ کے پیر پہ پانی ڈال رہا ہے؟ اللہ نے دو ہاتھ تمہیں کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دھل، تب بھی جو استاذ کا حق ہے وہ ادا ہے۔ یہ وہ بادشاہ لوگ تھے جو اپنے بیٹوں کے استاذ کا احترام کرتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان لاٹھی لے کے مدرسے میں نہیں آ جاتے تھے کسی مارنے پیٹنے پہ، تب بچے عالم دین بنتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کے بے علم بچے کو دارالعلوم قادریہ کے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں کے اہتمام میں انہیں عالم دین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ احسان ماننے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے فارغ ہونے والے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مادر علمی کے وفادار بنیں، اس کے در و دیوار کے وفادار بنیے۔ آج تو آپ کو یہ علم بہت آسانی سے مل گیا ہے، کتنی مشکلات سے ہمارے بزرگوں نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ کہاں ہے قرطبہ، اندلس؟ کہاں ہے بغداد؟ نقشہ اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت بقی بن مخلد قرطبی نے جب سنا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان سے مجھے علم حدیث حاصل کرنا ہے۔ اتنا لمبا سفر، اس زمانے میں اتنے لمبے سفر کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، نہ موٹر نہ گاڑیاں، پیدل سفر شروع کیا، اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لادا، تیاری کی اور پھر وہ بغداد کے لیے نکل گئے۔ چلتے چلتے تھک گئے، کئی دن لگ گئے، تو ایک آدمی جو ادھر سے آ رہا تھا اس سے پوچھا میرے بھائی بتاؤ بغداد کتنی دور ہے؟ کہا بغداد؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا قرطبہ سے۔ جتنا تم آئے ہو ابھی اتنا ہی بغداد دور ہے، تم آدھی منزل پہ ہو۔ کہا میں تھک کے چور ہو گیا تھا، کیا کروں، کدھر جاؤں گا؟ اگر پھر واپس جاؤں گا تو مایوس ہوگا، چلو کوشش کرتا ہوں۔ پھر ہمت جٹائی، نئی طاقت پیدا کی، ہمت نہیں ہارا، کوشش کی اور چلتے چلتے میں نے کہا بغداد میں جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے محافظ ہیں،
ان سے میں حدیثیں پڑھوں گا، ان کی زیارت کروں گا۔ اس ارادے سے پھر چلا، بغداد کے قریب پہنچ گیا۔ ایک شخص جب آتا ہوا نظر آیا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ بغداد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا بغداد اب تم پہنچ گئے ہو، یہ عمارتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ بغداد کی ہے۔ کہو کہاں سے آ رہے ہو، کس مقصد سے آ رہے ہو، اتنا لمبا سفر؟ میں نے کہا قرطبہ سے۔ قرطبہ سے اتنا لمبا سفر بغداد کے لیے کیا، مقصد کیا ہے؟ کہا امام احمد بن حنبل کا نام تم نے سنا؟ کہا ہاں، محدث وقت امام احمد بن حنبل جانتا ہوں، زمانہ ان کو جانتا ہے، بتاؤ مقصد کیا ہے؟ کہا ان سے علم حدیث پڑھنا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، اس نے کہا افسوس قرطبہ سے آنے والے مسافر، مجھے افسوس ہے کہ تم نے اتنا لمبا سفر کیا بغداد کا، مگر جس مقصد کے لیے تم نے سفر کیا وہ مقصد تمہارا پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم امام احمد بن حنبل سے علم نہیں اب حاصل کر سکتے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں، لیکن بادشاہ وقت ان سے ناراض ہو گیا ہے، ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے، وہ کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے۔ تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تمہارا سفر اب مکمل نہیں ہوگا، مجھے افسوس ہے کہ اتنا لمبا تم نے سفر کیا، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا سنو، میں بہت عقیدت سے آیا ہوں، تم کہہ رہے ہو ملاقات نہیں ہوگی، میں ملاقات کروں گا، اور کیسے کروں گا وہ میں جانتا۔ میں بغداد آیا، میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا جو فارغ ہو رہے ہیں، سنیں علم کی راہ میں ہمارے بزرگوں نے کتنی مشقتیں برداشت۔ سبحان اللہ، آج تو آپ کو ایک مدرسے کی چھت میں علم بھی ملتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، بیمار ہو تو علاج بھی ہو جاتا ہے، ساری سہولیات مدرسے میں آج ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ایک ایک فن کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے تھے، کتنی پریشانیاں اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں بقی بن مخلد کہ میں گیا بغداد میں نے مکان کرائے پہ لیا، سامان رکھا، ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، اب اس کے بعد میں پتہ لگانے لگا کہ اب امام احمد بن حنبل کے بعد شہر بغداد کی جامع مسجد میں درس حدیث کون دیتا ہے؟ لوگوں نے بتایا یحییٰ بن معین ہے جو جامع مسجد میں رسول اللہ کی حدیثوں کا درس دیتے ہیں۔ میں پہنچا جامع مسجد میں، دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ سرکار کی حدیثیں یحییٰ بن معین سے سن رہے ہیں، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، ایک سوال کرنے کی ایک آدمی کو اجازت سے ملتی ہے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کچھ محدثین کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال جیسے ہی میں نے شروع کیا میرا کرتا پکڑ کے لوگ کھینچنے لگے۔ نواری تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں آداب نہیں معلوم؟ یہاں صرف ایک سوال کی اجازت ہے، یہ دوسرا سوال کیسے تم نے کر لیا؟ میں نے کہا بہت دور سے آیا ہوں، مجھے سوال کر لینے دو، یہی سوال تو میرا بڑا اہم ہے، جو دوسرا ہے۔ حضرت یحییٰ نے کہا بہت دور سے لگتا ہے یہ مسافر آیا، پوچھنے دو کیا پوچھتا ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بادشاہ ناراض ہے تو کیا آپ لوگ بھی ناراض ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے یحییٰ بن معین نے سر اٹھایا اور کہا ہوا سیدنا، وہ امام المسلمین، وہ ہمارے سردار ہیں اور مسلمانوں کے امام اور مقتدی ہیں۔ بادشاہ کے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے انہیں عزت دی ہے، وہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے امام اور مقتدی ہیں۔ ناراض ہو کے بادشاہ نے انہیں نظر بند کر دیا، لیکن اللہ نے جو عزت ان کو دی ہے اس عزت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں مطمئن ہو گیا، چلو میں نے جو سوچا تھا وہ صحیح ہے۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ چلو بتاؤ امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا ادھر تو میں جا نہیں سکتا، بادشاہ کے جو پولیس ہے سپاہی وہ ہر دم نگرانی کرتے رہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا دور ہی سے مجھے بتا دینا، تم چلے جانا۔
میں اپنا کام کر لوں گا. خیر وہ گیا, اس نے کہا یہ گھر امام احمد بن حنبل کا. میں نے کہا تم جاؤ, میں اپنا کام کرتا ہوں. جب میں نے ان کا گھر دیکھ لیا تو بازار گیا, ایک پیالہ خریدا جس پیالے کو لے کے فقیر لوگ بھیک مانگتے. فقیروں والا پیالہ. لباس میں نے فقیروں کا پہنا, پیالہ ہاتھ میں لیا. اور اس زمانے میں بھیک مانگنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنا چاہتا جا کے تو وہ کہتا, جیسے یہاں کہتے نا اللہ آپ کا بھلا کرے, لوگ سمجھ جاتے کوئی فقیر آ جائے, تو وہاں عربی میں کہتے تھے اجرکم علی اللہ, سبحان اللہ. اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کو اجر دے. تو جب یہ صدا کوئی دروازے پہ لگاتا تو گھر والے سمجھتے کوئی فقیر آ گیا. بقی بن مخلد قرطبی کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ فقیروں والا لیا, لباس پہنا, اور امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا کے میں نے کہا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. امام احمد بن حنبل چند درہم اپنے ہاتھوں میں لے کے باہر نکلے کہ کوئی فقیر آیا ہے. جیسے ہی وہ میرے پیالے میں درہم ڈالنا چاہا انہوں نے, میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا حضور میں کوئی سائل نہیں ہوں, میں کوئی فقیر نہیں ہوں, میں درہم مانگنے نہیں آیا, میں رسول اللہ کی حدیث آپ سے پڑھنے آیا. اللہ کے بندے تمہیں معلوم نہیں, میں اس وقت نظر بند ہوں, میں اپنے گھر میں محصور ہوں, میں کسی کو پڑھا نہیں سکتا. خلیفہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے, وہ ناراض ہے آج کل, کیسے میں تمہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا حضور میں بتاتا ہوں, میں روز آنا اسی طرح فقیر بن کر آپ کے دروازے پہ آؤں گا, پیالہ لے کے فقیر بن کے اجرکم علی اللہ کی صدائیں بلند کروں گا. آپ سکے لے کے نکلیے گا, اگر کوئی سپاہی دیکھ رہا ہوگا تو آپ سکے ڈال دیجئے گا, میں لے کے چلا جاؤں گا, لوگ سمجھیں گے فقیر ہے. اور اگر کوئی سپاہی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو رسول اللہ کی اتنی دیر میں 2 حدیثیں سنا دیجئے گا, میں اس کو یاد کرتا ہوں. امام بقی بن مخلد قرطبی کہتے ہیں تقریباً 1 سال تک روزانہ میرا معمول تھا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے میں آواز لگا تھا اجرکم علی اللہ کی, اور حضرت امام احمد بن حنبل نکلتے اپنے ہاتھوں میں سکے لے کے, جب دیکھتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کہتے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتنی دیر میں جلدی سے وہ سنا دیتے اور میں یاد کر لیتا اور میں چلا جاتا. 1 سال تک میں نے اس طرح امام احمد بن حنبل سے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی. آپ بتائیں کیا آج اتنی مشکل ہے پڑھنے پڑھانے میں؟ نہیں. آج تو کتنی آسانیاں ہمارے ان بزرگوں نے پیدا کر دی ہیں. دعا کریں ان کے لیے کہ آپ کی بچیوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے انہوں نے کیسا انتظام فرمایا ہے, کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے, رہائش کا انتظام کیا ہے, پردے کا معقول انتظام کیا ہے. ہم تو اپنے گھر کا نظام نہیں چلا پاتے, لیکن اللہ نے کیسی توفیق انہیں عطا فرمائی ہے کہ اپنے بال بچوں سے آگے بڑھ کے جو قوم کے بچوں کی فکر رکھے, قوم کی بچیوں کی فکر رکھے, ان کے رہنے سہنے کھانے پینے علاج معالجے اور تعلیم و تربیت کی فکر رکھے, وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے. رات کی تنہائیوں میں بھی ان کے لیے ہمیں دعائیں کریں. آج یہ چیزیں لوگ خامیاں تو تلاشتے لیکن احسان مند نہیں ہوتے. افسوس کی بات, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہی بھول جاتے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا. تو اس لیے
میں اپنے فارغ ہونے والے بچوں سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ صرف علم ہی حاصل کر کے نہ جائیے، اپنے اساتذہ سے علم بھی حاصل کیجیے، ان کا تقویٰ بھی حاصل کیجیے، ان کی پرہیزگاری بھی حاصل کیجیے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے تھے، میں نے صدر الشریعہ سے صرف علم ہی نہیں حاصل کیا، ان کا چلنا سیکھا، ان کی گفتگو سیکھی، ان کا عمل سیکھا، بلکہ ارشاد فرماتے تھے میں گرم چائے بھی اس لیے پیتا ہوں کہ میرے استاد صدر الشریعہ گرم چائے پیتے تھے، میں اس لیے گرم چائے پیتا ہوں کہ میرے استاد کا اور جب یہ حاصل کر لیں گے اس طرح تو جانتے ہیں انقلاب ان سے پیدا ہو جائے گا۔ ابھی میں ربیع الاول شریف میں سلطان پور گیا، ہمارے اشرفیہ کے ایک فارغ ہیں مولانا مفتی عقیل صاحب، روڈاہی میں پڑھاتے، اللہ ان کے علم میں فضل میں برکت ہو، بھی نوجوان ہیں۔ میں اپنے ان بچوں کو اس لیے بتاتا ہوں آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کیسے رہنا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں سلطان پور سے روڈ ویز کی بس پہ بیٹھا فیض آباد جانے کے لیے، بس بالکل بھری تھی، عالم آدمی تھے، ابھی نوجوان ہیں، باصلاحیت ہے، کہنے کہ بس بالکل بھری تھی، بس آگے بڑھی، ایک بوڑھے اور بوڑھی، دو بڑے میاں، یہ بڑے کمزور 75-80 سال کے، انہوں نے بس کو ہاتھ دیا، بس رکی۔ بڑے میاں ذرا کچھ مضبوط تھے، خاتون جو تھی بوڑھی وہ زیادہ کمزور تھی، بڑے میاں نے ان کو بڑی مشکل سے بس میں چڑھایا، پھر خود چڑھے، اور جب بس میں چڑھے بس چلی تو بس بالکل بھری ہوئی تھی، اور کچھ دیر تک وہ کھڑے رہے، میری سیٹ پیچھے کی طرف تھی، میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بزرگ کھڑے ہیں، کوئی اٹھ بھی نہیں رہا، کوئی انہیں بیٹھا بھی نہیں رہا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، بوڑھے بوڑھے دونوں۔ کہنے لگے میری غیرت بیدار ہوئی، میں نے کہا یار میں تو جوان آدمی ہوں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ میں نے آواز دی بڑے میاں کو کہ آپ بوڑھی اماں کو لے آئیں، میری سیٹ پہ بیٹھا دیں۔ وہ لے کے آئے اور بوڑھی خاتون کو میری سیٹ پہ بیٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گئی اور مجھے کھڑا دیکھا تو اپنا پیر انہوں نے سمیٹ لیا اور کہا بیٹا تم میرے لیے کھڑے ہو گئے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تم کھڑے رہو، تم بھی بیٹھ جاؤ اسی سیٹ میں، کرنے کی میں بیٹھوں گا تو سب کو پریشانی ہو جائے، میں جوان آدمی ہوں، فیض آباد کوئی دور نہیں ہے، میں جا سکتا ہوں کھڑے ہو کے۔ آپ بزرگ تھی، آپ کمزور تھی، آپ کو ضرورت تھی، تو اس لیے آپ کو ضرورت تھی آرام کی، آپ بیٹھیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ بزرگوں کو آرام پہنچائے، بیٹھ جائیں۔ میں کھڑا رہا، بس چلتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بوڑھا تھا وہ جذباتی ہو گیا اور بس میں چلا چلا کے کہنے لگا یہ بس والوں سنو، میرے نزدیک اس بس میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے مولانا، سبحان اللہ سبحان صرف ایک ہی انسان ہے اور وہ مولانا۔ کہنے لگا چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے سے صرف انسان نہیں ہوتا جب تک اندر انسانیت نہ ہو، جب تک اس کے اندر انسانوں کا دل نہ ہو۔ اتنی دیر تک ہم لوگ کھڑے رہے، تم میں سے کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے سوائے مولانا کے۔ یہ مولانا کے دل میں بات پیدا ہوئی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس بس میں صرف ایک ہی انسان ہے، وہ مولانا ہے۔ مولانا کہنے لگے حضرت اس کی گفتگو سے جہاں مجھے خوشی ہوئی کہ میری ایک عزت ہوئی تو میری عزت سے میرے علم کی واہ واہی ہوئی، میرے دین کی واہ واہی ہوئی، میرے مذہب کی واہ واہی ہوئی۔ یہ علم جو سکھایا گیا ہے یہ علم تکبر کا نہیں ہے، یہ تواضع کا ہے، یہ انکساری کا ہے، یہ خدمت خلق کا ہے۔ آپ کو صرف ایک عالم نہیں بننا ہے بلکہ
ایک خادم دین بھی بننا ہے، انسانیت کا خادم بھی بننا ہے۔ جب آپ کے دل میں جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام لے لے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ حضور نصیر ملت کے قدموں میں آپ رہتے ہیں، ان کے سائے میں رہتے ہیں، سیکھیے اپنے بزرگوں سے کہ وہ رہتے کیسے ہیں، وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، ان کا تقویٰ کیا ہے، ان کی پرہیزگاری کیا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے سائے میں رہ کے ان سے صرف کتابیں ہی نہیں پڑھنی ہے، ان کا علم بھی سیکھنا ہے، ان سے تقویٰ اور پرہیزگاری بھی حاصل کرنی ہے، ان کے گفتگو کا انداز بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ اندر جب تک ہم نیک نہیں ہوں گے اندر سے، تب تک ہم صاحب فیض نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج صرف کتابوں سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا روم نے بڑی اچھی بات کہی۔ مولانا روم نے کہا کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں ایک چوراہے پہ چراغ جلا کر ہر آنے جانے والے کا چہرہ دیکھتا، اور چہرہ دیکھ کر وہ آگے بڑھ جاتا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے بندے کیا دیکھتا؟ ہر آنے جانے والے کا چہرہ دیکھتا، لیکن نہ کوئی بات کرتا، نہ کچھ نام پوچھتا، نہ پتہ پوچھتا، نہ کوئی گفتگو کرتا، دیکھتا کیا تلاشتا؟ اس نے کہا میں انسان تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا کیا یہ انسان نہیں ہے جو گزر رہے ہیں؟ کہا میں وہ انسان تلاش کرتا ہوں جس کے اندر بھی انسانیت ہو، صرف چہرہ انسانوں والا نہ ہو، اس کے اندر بھی انسانیت ہو۔ جگر مراد آبادی نے ایک غزل لکھی تھی جس کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ صبح سے شام تک ہاتھ تو بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن دل جن سے ملتے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں، وہ اہل دل ہوتے ہیں جن سے دل ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف زبان کا مسلمان نہیں بننا ہے، زبان کا عالم نہیں بننا ہے، صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نبی انہیں علم سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، اور صرف پڑھائیں گے ہی نہیں، ویزکیہم، ان کو پاکیزہ اور ستھرا بھی بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے ایسے بزرگ اساتذہ موجود ہیں جن سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب، آپ تو سبحان بہت باصلاحیت عالم ہے، اللہ آپ کے علم میں فضل میں آمین برکت۔ آمین۔ مسلم شریف کے امام مسلم کے شیوخ میں دو تین پشت اوپر جب جائیں گے تو ایک محدث ہے جن کا نام ہے یزید بن ہارون۔ سبحان اللہ۔ 80 سال کے ہو کے انتقال کیے، یہ بال سفید، انتقال ہوا، حدیثیں پڑھتے پڑھاتے۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے ایک شاگرد سہیل بن عمار نے خواب دیکھا، کہا حضور مرنے کے بعد کے حالات بتائیے کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ تو کہا جیسے تم کو پڑھاتے تھے ویسے ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پڑھاتے تھے حدیث میں کہ قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل، اور یہ اخبار میں ہاں، اخبار والا۔ آپ اپنا کام کریں۔ تو کہا حضور آپ نے بھی، آپ سے تو وہی سوال ہوا تینوں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ تو کہا مجھ سے بھی وہی 3 سوال کیا، من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ کا جواب کیا دیا؟ کہا میں کیا جواب دیتا؟ 80 سال کی عمر تک تو میں نے پڑھایا، حدیثیں پڑھائی لوگوں، تو میں نے جب سوال کیا فرشتوں نے تو اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ بتاؤ
جس نے 80 سال کی عمر تک اپنے شاگردوں کو اللہ کی کتاب پڑھائی ہو، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی ہو، دین پڑھایا ہو، رسول اللہ کی سیرت پڑھائی ہو، اس سے پوچھتے ہو رب کون ہے، دین کیا ہے اور محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی جواب کی بنیاد پر میری مغفرت فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور حافظ ملت، سرکار حضور عزیز ملت، فیضان حضور حافظ ملت، حضور عزیز ملت۔ ذرا نعرے کا جواب دیں آپ حضرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور عزیز ملت، شہزادہ حضور حافظ ملت، یادگار حضور حافظ ملت، نبیر حضور حافظ ملت، حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ نعیم ملت، حضور عزیز ملت۔ سبحان اللہ۔ حضرات تشریف رکھیں، بس بیٹھ جائیں، دستار بندی کا وقت قریب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گفتگو ہو رہی حضور حافظ ملت علیہ رحمت، شہزادہ حضور حافظ ملت عزیز ملت حضرت سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ متضل العالی تشریف فرما، ان کو دیکھ لیجیے۔ کل آپ خوش نصیبی محسوس کریں گے کہ ہم نے حضور عزیز ملت کو دیکھا۔ بچپن میں ہم نے جب شاید 5 میں پڑھتے تھے تو ہمارے والد صاحب ایک جلسے میں لے گئے تھے، تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کو انہوں نے، ہم سو گئے تو اٹھا کے دیکھا کہ یہ دیکھو بڑے مولانا صاحب۔ تو آج ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حافظ ملت کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ہماری یہ نسلیں دیکھ کے کہیں گی کہ ہم نے عزیز ملت کو دیکھا، حافظ ملت کے شہزادے کو دیکھا تھا، حضور نصیر ملت کو دیکھا تھا۔ حضور عزیز ملت کوئی عام انسان نہیں ہے۔ 50 سال کی ان کی خدمات جو ہے جامعہ اشرفیہ کے تعلق سے، حافظ ملت کے وصال کے بعد نہ صرف یہ کہ جامعہ اشرفیہ جس کو حضور حافظ ملت چھوڑ کے گئے تھے اس کی حفاظت کی، نہیں صرف حفاظت ہی نہیں کی بلکہ حافظ ملت کے جتنے منصوبے تھے حضور عزیز ملت نے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ان کے منصوبوں کو نہ صرف یہ کہ پورا کیا بلکہ اس کے علاوہ بھی اتنے شعبے جات آپ نے قائم کیے کہ آج جامعہ اشرفیہ پوری جماعت اہل سنت کے نگاہوں کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگوں کی تنخواہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتی تو پریشان ہو جاتے، لیکن 50 سال تک جس بزرگ نے فی سبیل اللہ دین کی خدمت کی ہو، آپ مجھے بتاؤ ایسی شخصیتیں دنیا میں تلاشنے سے ملتی ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی جانشینی کا حق ادا کیا کہ بغیر کسی تنخواہ کے آپ نے 50 سال تک جامعہ اشرفیہ کی بے لوث خدمت کی ہے۔ آج جامعہ اشرفیہ کی ترقی میں اگر آپ غور کریں گے تو سرکار حضور حافظ ملت کے بعد حضور عزیز ملت کے خون پسینے اس میں لگے ہوئے ہیں، تبھی یہ رونق موجود ہے۔ آپ تنہائیوں میں بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے علماء سے بھی، اپنے جو فارغ ہو رہے بچوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایک ٹائم بنا لیں دعا کا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی اپنے محسن کا بدلہ نہ ادا کر سکے، آپ ہمارے ساتھ احسان کریں اور ہم کوئی بدلہ نہ چکا سکیں،
تو ان کے لیے دعا کریں. یہ دعا کرنا بھی ان کے احسان کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. یہ احسان کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. تو کوئی ٹائم آپ بنائیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد کوئی ٹائم بنا لیں کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں تو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے معاونین مخلصین کے لیے جن کے تعاون سے آپ نے پڑھا ہو، امت مسلمہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریے. جب دعا کر کے اٹھیں گے تو محسوس ہوگا کہ احسان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ دعا کریں گے غائبانے میں کسی کے لیے تو آپ یقین مانیں فون آتا ہے ادھر سے، کس لیے آپ نے فون کیا؟ بس حضرت آپ کی یاد آ گئی خیریت پوچھنے کے لیے. تو سمجھ میں آ جاتا ہے جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. یہ دل کا تار چھوڑ جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے. میں اپنے ان شاگردوں کے لیے جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے علماء سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں، کرنا چاہیے. فجر کے بعد اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر کے اٹھیے. پھر وہ پہنچتے حضور حافظ ملت کی بارگاہ، وہاں پاتے تو پھر جسم ہلکا ہو جاتا ہے کہ احسان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا. تو ہمیں شکر کے کلمات سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اب تنہائیوں میں یہ نہیں صرف ظاہر میں، تنہائیوں میں بھی اپنے بزرگوں کو یاد کریں، اپنے اساتذہ کو یاد کریں. جو بچے فارغ ہو رہے ہیں اپنے مادر علمی سے تو غائب درجہ محبت کریں، اس کی ایک ایک اینٹ سے محبت کریں، عقیدت رکھیں. کبھی اساتذہ کے سامنے سے گزریں تو اتر نہ سکے اپنی موٹر سائیکل تو اس کی رفتار آہستہ کر دیں. یہ احساس ہو کہ آپ نے ان سے پڑھا ہے، ان کا احسان ہے. جو شخص اپنے محسنین کے احسان کو سمجھتا ہے وہ فضل والا ہوتا ہے، وہ بابرکت ہوتا ہے، اس کا علم نافع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اور اپنے بندوں کا شکر گزار بنائے، اپنے محسنوں کے احسان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جامعہ دارالعلوم قادریہ جس کی بنیاد حضور نصیر ملت نے دین کی خدمت کے لیے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے. اس کے اساتذہ، اس کے معاونین، اس کے مخلصین، اس کے طلبہ سب کو بافیض بنائے اور حضور نصیر ملت کی عمر میں، صحت میں، فضل میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو صحیح کہا وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فکر کی دیوار میں ایک اور دروازہ ہوا، فضل حق سے منتشر نہ میرا شیرازہ ہوا. میں تو سمجھا تھا مولانا ہے مگر بحرالعلوم، آج ان کی شخصیت کا مجھ کو اندازہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ مسعود صاحب قبلہ کی گفتگو پہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق بخشے. حضرات، دارالعلوم قادریہ نوریہ کا یہ سالانہ اجلاس بنام جشن دستار عالمیت جس میں ہم سب تشریف فرما ہیں، صبح 9 بجے سے لے کر اب تک مکمل کام ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ناطق کی نگاہوں سے کہ شہزادہ حضور حافظ ملت پیر طریقت سرکار حضور عزیز ملت جلوہ فگن ہو چکے ہیں. وہی شہزادہ حضور عزیز ملت حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ عزیزی المعروف نعیم ملت آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. مظہر حضور حافظ ملت سرکار حضور نصیر ملت کا مقدس چہرہ دیکھ بہت دیر سے ہم لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. دیگر علماء کرام سے ہمارا اسٹیج لبریز ہے اور یہ بڑا روحانیت کا ماحول ہے. آپ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور
दारुल-उलूम कादरिया नूरिया से फारिग होने वाले कुल 27 खुशनसीब तलबाए किराम, जिसमें 10 शोबे आलमियत से, 12 शोबे क़िरात से और 5 शोबे हिफ्ज़ से कुल 27 तलबाए किराम की फरागत हो रही है। इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप तमामी हजरात मुलाहिज़ा करने जा रहे हैं। अभी इस वक्त पूरा मजमा अदब व एहतराम के साथ अपने मशाइखीन पिराने तरीक़त की ज़ियारत से सब लोग मुशर्रफ हो रहे हैं। दरमियान में हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग भी आए हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो। सभी मीडिया भाइयों का, मीडिया कर्मियों का हम इस इदारे की जानिब से स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ इस दुधी विधानसभा के जो पूर्व विधायक अब कहेंगे, जिनका स्वर्गवास हो गया, हमारे विजय कुमार गौड़ जी, उनके पुत्र जो इस दुधी विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ इस पंचायत क्षेत्र के जो पंचायत सदस्य हैं जुबैर आलम साहब और अवध नारायण यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के दुधी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। मास्टर कौनेन साहब ने ये लिस्ट दिया और सभी जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सभी लोगों का राजनीतिक संबंध से, मीडिया से जिनका संबंध है, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए जो भी हमारे सियासी लीडरान आए हैं और जो भी हमारे नरेंद्र प्रताप सिंह जी आए हैं भावी प्रत्याशी विधानसभा के, वो यहाँ आकर ये संदेश दे रहे हैं कि मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, ज़मीं क्या चीज़ है हम आसमान दे देंगे, हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। ये आपसी भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए वो मुकम्मल तौर से प्रयासरत हैं। इस जलसे में उनका स्वागत है। हज़रात अब आइए बिला ताख़ीर दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप मुलाहिज़ा करें। जिन जिन तलबाए किराम की फरागत हो रही है, मैं उनके नाम का ऐलान कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत मुफ्ती महमूद अहमद बरकाती साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं और इदारे के हवाले से हज़रत कुछ रोशनी डालेंगे। रोशनी डालकर आप दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप देखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप आँखों से बुजुर्ग शख्सियतों के जलवे को देख रहे हैं। शहजादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, बल्कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत की रूहानी और इल्मी अमानतों के अमीन हुजूर अज़ीज़ मिल्लत साहब क़िबला मुक़द्दसुल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान का पैकर मुजस्सम बनकर हुजूर नसीर मिल्लत मुक़द्दसुल्लाहुल आली भी जलवा फरमा है। शहज़ादे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हुजूर नईम मिल्लत मुक़द्दसुल्लाहुल आली भी तशरीफ़ फरमा है और जामिया अशरफिया के बड़े जलीलुल क़द्र उस्ताद, बल्कि हम सब लोगों के भी उस्ताद हज़रत अल्लामा मसूद अहमद साहब बरकाती बड़ी रूहानी तकरीर इरशाद फरमाई। मेरे तालीमी ज़माने में हज़रत की तकर्रुरी बिल्कुल इब्तिदाई तौर से हुई थी, यानी साल 2 साल या 4 साल हुए थे। तो मुझे ऐसा याद आता है कि हज़रत से कोई किताब पढ़ने का शायद मुझे मौका नहीं मिला, मगर हज़रत के रख रखाव, हज़रत की गुफ्तगू, सारे मुदर्रिसीन के दरमियान एक अलग तर्ज़ ज़िंदगी, शागिर्दों के साथ शफ़क़त व मोहब्बत, वो उस ज़माने में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका अंदाज़ बहुत नुमाया था। तकरीरें तो बहुत सुनते हैं आप, मगर आज आपने बुज़ुर्गों वाली तकरीर सुनी। हुजूर अहसनुल उलमा के फैज़ान का चश्मा आज बह रहा था और बड़े सादा अंदाज में कितनी दिलनशी बातें, कितनी कीमती बातें इरशाद फरमा गए। शहजादे हुजूर नसीर मिल्लत की भी आंखें भर आई
میں بھی کئی بار رویا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات کے دل کے نہا خانوں تک ان کے جملے ضرور پہنچے ہوں گے۔ جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر برستی ہے، بات جب زبان سے نکلتی ہے تو کان تک جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 30 سال کے بعد آج حضرت کی مجھے زیارت ملی، مگر فوراً پہچان گئے مولانا محمود صاحب۔ سبحان اللہ۔ آدمی جب گناہوں سے دور رہتا ہے تو یادداشت اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی کہ حضور میری یادداشت کمزور ہے، تو میرے استاد نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ امام شافعی کیا گناہ کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے نزدیک حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو ارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھ سے کہا گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ فرمایا میں نے خود ایسا وقت بنا رکھا ہے جس میں سارے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شاگردوں سے کہا، مگر ناشکری قوم سے آپ حضرات بہت شکر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ جیل جاتے جاتے اب تو اکثر استاذ بچتے ہیں، بچ گئے، مقدر سے تو بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد ابن حنبل کا ذکر کتنا دل نشیں انداز میں فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا انتقال 243 میں ہوا، امام شافعی کا انتقال 204 میں ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کے مزار پہ مجھے حاضری کی سعادت ملی ہے۔ فرماتے تھے امام احمد ابن حنبل کے 40 سال ہو گئے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ایسے بافیض اساتذہ کے فیضان روحانی سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ظاہر نیک ہونے سے نہیں ہوتا، جب باطن نیک ہوتا ہے تب آدمی کا فیض جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور احسن العلماء سے حضرت بھی مرید ہیں، اور اللہ کا ہزارہ شکر ہے کہ حضور احسن العلماء کے قدموں سے میں بھی وابستہ ہوں۔ شاید یہ تعلق بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک ایسے بزرگ اساتذہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ فارغ ہونے والے طلبہ کا میں نام پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا طالب علم ہے نیاز انصاری، اختر حسین کے بیٹے ہیں، شولے پلامو کے رہنے والے ہیں۔ یہ درجہ عالمیت سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے طالب علم یہ فرحان انصاری ہیں، ان کے والد کا نام شمیم انصاری ہے، یہ نوادہ گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے طالب علم کا نام منظر رضا ہے، یہ اختر حسین صاحب کے بیٹے ہیں، بوڑی پلامو کے رہنے والے ہیں۔ چوتھے طالب علم کا نام احمد القادری، ان کے والد کا نام علیم الدین ہے، اور یہ دودھول گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ سارے فارغ ہونے والے طلباء جلد جلد تشریف لائیں اور اپنے بزرگوں کے ہاتھوں سے سند فراغت حاصل کریں۔ پانچویں طالب علم کا نام انور انصاری ہے، یہ غلام ربانی صاحب کے بیٹے ہیں، دودھول گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ چھٹے طالب علم کا نام مصطفیٰ انصاری ہے، یہ قسم الدین انصاری صاحب کے بیٹے ہیں، بیل پہاڑی گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ ساتویں طالب علم کا نام منظور عالم،
یہ نظام الدین صاحب کے بیٹے ہیں اور رارو گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ 8ویں طالب علم کا نام عرفان انصاری، یہ عبدالعزیز انصاری کے بیٹے ہیں، چپری گڑھوا کے یہ رہنے والے ہیں۔ 9ویں طالب علم کا نام شاہد انصاری، یہ شمیم انصاری صاحب کے بیٹے ہیں، بیر بندھا گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ اور 10ویں طالب علم کا نام توحید عالم ہے، ان کے والد کا نام توفیق عالم، یہ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہر پورا سون بھدر کے رہنے والے ہیں۔ اس طرح درجہ عالمیت میں 10 طلباء نے دستار فراغت حاصل کی ہے، اور ابھی آپ نے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار کو سجتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان سب طلباء کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید علم دین کے حصول کی توفیق اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ یہ درجہ عالمیت کے 10 طلباء کا نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ درجہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت بڑا علامہ بنا دیا، مگر ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے علم کی پہلی سیڑھی پر انہیں کھڑا کر دیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ اپنی ہمت دکھاتے جائیں گے، علم کی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے انشاءاللہ یہ اپنے بزرگوں کے قدموں تک پہنچیں گے، اور بزرگوں کے واسطے سے انشاءاللہ قرب الہی کی منزلوں پر فائز ہوں گے۔ تو جس کے دل میں جیسا شوق ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ امام احمد ابن حنبل کا تذکرہ فرمایا استاد گرامی حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب نے، اور اس میں ذکر آیا حضرت یحییٰ ابن معین کا، یحییٰ ابن معین کا۔ یہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھی ہیں یا شاگرد ہیں؟ 243 میں امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا، اور 247 میں امام یحییٰ ابن معین کا انتقال ہوا۔ میں ان کے نام سے اس لیے بے حد لگاؤ رکھتا ہوں۔ جی، میرٹھ کے فارغین کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے طالب علم کا نام طارق انور ہے، ان کے والد کا نام قمر الدین انصاری، یہ گوئندی گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے طالب علم کا نام مبین علی، ان کے والد کا نام غلام احمد رضا ہے، یہ دودھول گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے طالب علم کا نام علی رضا، ان کے والد کا نام محمد منصور انصاری، یہ پتیہاری گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ چوتھے طالب علم کا نام غلام جیلانی، ان کے والد کا نام عطا اللہ انصاری ہے، یہ گوئندی گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ پانچویں طالب علم کا نام سفیان انصاری، ان کے والد کا نام سلیمان انصاری، یہ جترو گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ ساتویں طالب علم کا نام ارشاد انصاری، یہ استاد انصاری صاحب کے بیٹے ہیں، سمری گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ شاید گڑھوائی سمری ہی کے نام پر ہمارے حاجی اسحاق صاحب بلاسپور سے چل کر چلے آئے ہیں، اور ان کے بغل میں حاجی ببلو صاحب ہیں۔ نام آپ کا میں بھول جاتا، مگر ریاض احمد صاحب صدیقی جو حاجی ببلو صاحب کے نام سے مشہور ہیں، بلاسپور سے چل کر تشریف لائے ہیں صرف جلسے میں شرکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سامعین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ایسی بزرگ شخصیتوں کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ 8ویں طالب علم کا نام محمد شاہد انور فرحان انصاری، یہ نصیر الدین انصاری کے بیٹے ہیں، جترو گڑھوا کے رہنے والے۔ 7ویں طالب علم ارشاد انصاری، یہ استاد انصاری کے بیٹے ہیں، سمری گڑھوا کے رہنے والے۔ 8ویں طالب علم کا نام محمد شاہد انور، یہ ضیاء الانصاری صاحب کے بیٹے ہیں، کرما پلامو کے رہنے والے۔ 9ویں طالب علم کا نام
फैज रजा, इनके वालिद का नाम अमानत अली, ये खमरिया विजयनगर बलरामपुर के रहने वाले हैं। 10वें तालिब इल्म का नाम अब्दुल वहीद, ये इनके वालिद का नाम शेख फरीद, ये हीम उड़ीसा के रहने वाले हैं। 11वें तालिब इल्म का नाम नियाज अहमद, ये मौलाना अशरफ हुसैन मरहूम के बेटे हैं। अभी 1-2 माह पहले उनका इंतकाल हुआ। जामिया शमसिया के वो मुहतमिम थे, उनके ये साहिबजादे हैं। नियाज अहमद ये कदवर गढ़वा के रहने वाले हैं। और 12वें तालिब इल्म का नाम गुलशन अली, इनके वालिद का नाम अज्जू अली गोपीगंज भदोही के रहने वाले हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम यहिया इब्न मईन के नाम से मैं बड़ा गहरा लगाव रखता हूँ। उन्होंने अपनी तसनीफ में लिखा है, उनकी मजलिस में गुफ्तगू चल रही थी कि तवाफ़े काबा अफजल है या मदीने का सफर अफजल है। तो मुहद्दिसीन ने, बुजुर्गों ने अपने अपने हिसाब से इज़हार ख्याल फरमाया। किसी ने इमाम यहिया इब्न मईन से पूछा, हुजूर आपकी क्या राय है? तो सुभान अल्लाह, क्या जुमला इरशाद फरमाया, लदौरतुन इलल मदीनते अफज़लु मिन मिअतैने तवाफ़िल काबा। मदीने मुनव्वरा का एक सफर 200 बार खाने काबा का तवाफ करने से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक की। सुभान अल्लाह। दर्जे हिफ्ज़ से 5 तलबा ने फरागत हासिल की है। पहले तालिब इल्म का नाम साकुब जमाल, ये जमाल नबी साहब के बेटे हैं, अनवार कॉलोनी सोनभद्र के रहने वाले हैं। दूसरे तालिब इल्म का नाम अरशद रजा, इनके वालिद का नाम मुबीन अहमद है, ये रामचंद्रपुर बलरामपुर के रहने वाले हैं। तीसरे तालिब इल्म का नाम हिफाजत हुसैन है, ये करामत अली साहब के बेटे हैं, चौपन सोनभद्र के रहने वाले हैं। चौथे तालिब इल्म आबिद अली, ये शेख फरीद के बेटे हैं, ये हीम उड़ीसा के रहने वाले हैं। रायगढ़ के करीब एक जगह हिंदी वहाँ एक बुजुर्ग का मज़ार है, साधु बाबा से मशहूर है। और 5वें तालिब इल्म का नाम फरियाद हुसैन है, इनके वालिद का नाम इकबाल अहमद, ये टेढ़ी हरैया गढ़वा के रहने वाले हैं। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम यहिया इब्न मईन 247 हिजरी, इमाम अहमद इब्न हंबल के शागिर्द या हम सबक 247 हिजरी में फरमाया, लदौरतुन इलल मदीनते अफज़लु मिन मिअतैने तवाफ़िल काबा। खाने काबा मदीने मुनव्वरा का एक सफर खाने काबा का 200 बार तवाफ करने से अफजल है। सुभान अल्लाह। और अगर आप परेशान ना हो रहे हो, एक बात और अर्ज कर दूं, 2 बात अर्ज करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तख्त पे गुस्ल दिया गया है, इमाम यहिया इब्न मईन मदीने से चले हज के लिए मक्का शरीफ। रास्ते में हुजूर को ख्वाब में देखा, फरमाया मेरा पड़ोस तुम्हें पसंद नहीं है? समझ गए कि हुजूर का इशारा है वापसी का। लौट गए रास्ते से। 2-3 दिनों के अंदर विसाल हो गया। मगर पूरी 1400 साल की तारीख में ये वाहिद शख्सियत है कि इल्म हदीस की खिदमत के सदक़े में जिस तख्त पर हुजूर को गुस्ल दिया गया था विसाल के बाद, उसी तख्त पर इमाम यहिया इब्न मईन को गुस्ल दिया गया और जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, दीन की खिदमत कीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे, काम करो नाम तो हो ही जाएगा। ऐसे शानदार खिदमतें अंजाम देकर वो रुखसत हो गए। मगर आज भी किताबों के औरात में उनके नाम जिंदा है, अहले इल्म के दिलों में उनके कारनामे जिंदा है। आज मुझे बेहद खुशी है कि ये हमारे रूहानी बाप हुजूर नसीर मिल्लत जलवागर है।
حضور حافظ ملت کی امانتوں کے پیکر مجسم حضور عزیز ملت تشریف فرما ہے جامعہ اشرفیہ کے جلیل القدر استاد حضرت علامہ مسعود احمد صاحب بغدادی جلوہ گر ہیں، شہزادہ حضور نصیر ملت، شہزادہ حضور عزیز ملت، حضور نعیم ملت تشریف فرما ہے۔ اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ پہلی بار دارالعلوم کے دستار بندی کے جلسے میں میرے جسمانی والد الحاج قمرالزماں صاحب موجود ہیں، سامنے میں تشریف فرما ہے۔ وہ میرے والد کریم ہیں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی عمر کو بڑھائے، اللہ پاک انہیں صحت عافیت سے رکھے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ نیاز احمد وہ آ رہے ہیں اور ہدیہ تشکر کے طور پر کچھ پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ ابھی رک جائیے، آپ لوگ تھوڑا رک جائیے بھائی۔ قابل صدر احترام اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص شہزادہ حضور حافظ ملت، حضور عزیز ملت حضرت علامہ الحاج الشیخ عبدالحفیظ صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور فیضان حضور حافظ ملت، حضور نصیر ملت حضرت علامہ الحاج محمد نصیر الدین عزیز صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ دارالعلوم قادریہ نوریہ، نیز مجاہدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ، سابق استاد دارالعلوم گلی نواز الہ آباد، نیز مفکر عالم مفتی اسلام حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، استاد دار الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور و تمام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج وہ مبارک اور یادگار گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، جس کے لیے ہمارے والدین نے راتوں کو آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگی، اور جس کے حصول کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے بے شمار محنتیں اور شفقتیں فرمائی۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ہمارے سروں پر عالمیت کا تاج رکھا گیا ہے۔ اس عظیم نعمت پر ہم اپنے رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، لہٰذا لیکن اس مسرت کے ساتھ ایک احساس بار بار ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ جس مادری علمی میں ہم نے علم کا ایک عظیم اور قیمتی حصہ گزارا، جس کے چشمہ علم و حکمت سے اپنی علمی کشتگی کو بجھائی، آج اسی مشفق ادارے اور ان شفیق اساتذہ کرام کی آغوش تربیت سے جدا ہو رہا ہوں، لہذا جنہوں نے ہماری علمی فکری اور اخلاقی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے اساتذہ کرام، انتظامیہ اور تمام معاونین ادارہ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں نعمتوں، برکتوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم اپنے اساتذہ کرام اور بزرگوں کے سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ دوران تعلیم اگر ہم سے کسی بھی موقع پر دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی، بے ادبی یا گستاخی سرزد ہو گئی ہو تو ہمیں اپنے دل سے معاف فرمائیں، اور ہمارے اور اخلاص کے ساتھ خدمت دین اور استقامت کے لیے اپنی قیمتی دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔